ایک لال گائے کی تلاش تھی جو مل گئی. انہوں نے ٹیکساس سے ایروپلین میں اسرائیل تک بلایا اور آج وہ قربانی دینے والے تھے. ابھی آنے سے پہلے بھی میں دیکھا لیکن کوئی خاص نیوز میرے سامنے نہیں آئی. ان کا ویژن ہے یا ان کا ارمان ہے, ان کی خواہش یہ ہے کہ جب یہ ان لال گایوں کی قربانی ہو جائے گی, ان کی کتابوں میں لکھا ہے, بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ قریب 2000 سال سے سرخ گائے کی تلاش میں تھے جو پوری طرح سے سرخ ہو, لال ہو, اس کے پاؤں کے کھر بھی لال ہوں. ایسی گائے ان کو نہیں مل رہی تھی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب جب یہ لال گایوں کی یہ قربانی دیں گے تو پھر یہ بیت المقدس پر اپنا غلبہ حاصل کر لیں گے. بیت المقدس ان کا ہو جائے گا. نہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کو بلکہ پورے عرب کی یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ندیوں کی طرح مسلمانوں کا خون بہائیں گے. یہ ان کا ارمان ہے, ان کی خواہش ہے. اتنے بڑے کام کے لیے, اتنی بڑی سازش کے لیے یا اتنا بڑا طوفان برپا کرنے کے لیے ان کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ گایوں کی قربانی ان کی ہونی چاہیے. اور آج کی تاریخ متعین تھی. پھر اس کے بعد یہ بیت المقدس کو ڈھائیں گے پوری طرح سے, مسجد اقصیٰ کو. پھر یہ ہیکل سلیمانی, تھرڈ ٹیمپل یہ بنائیں گے. اس کی بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں. ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں بیکار ہوں, یہ ساری چیزیں بیکار ہوں, لیکن اس کے پس منظر میں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویاں بتائی ہیں, یہ آنے والا دور کیسے ہوگا احادیث کی روشنی میں, تو بہرحال وہ وقت نظر آ رہا ہے. شاید وہ چیز ابھی سامنے آنے والی ہے. بظاہر قرآن مجید میں سرخ گائے, لال گائے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن و حدیث میں, یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن اس کے بعد میں ہونے والے جو واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہے یا ان کے ارمان بھی ہے وغیرہ, اس کا عین شاہد خود ہمارے احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گویاں بتائی ہیں. چلیے اس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دین ہماری ہر حال میں رہنمائی کرتا ہے, اچھے حالات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. مسلمانوں کے لیے ایسے حالات میں کیا رہنمایانہ اصول ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ذرا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. راست اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ضرور اس میں کچھ پہلو ہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن مجید میں گائے کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ خود گائے کے بارے میں 3-4 جگہ گائے کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں, لیکن جہاں بھی گائے کا تذکرہ ہے وہاں پر یہودی موضوع بحث ہیں. ایک موقع تھا, ایک قاتل کا پتہ لگانا تھا. یہودیوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قاتل کون ہے, ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا, مولا ہماری مدد کیجیے اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا فذبحوا بقرہ, ان سے کہو جائیں اور ایک گائے کی قربانی دیں. پھر گائے کی قربانی کے بعد یہ مردہ خود اٹھے گا اور بتائے گا کہ قاتل کون ہے. مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کی قربانی کا حکم دیا تو گائے کی قربانی ان کو دینا تھا. آپ لوگوں نے رمضان میں بھی سنا ہوگا اس سورت کے خلاصے میں, ہے نا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. یہودی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا, ان کا خود مطالبہ تھا کہ قاتل کا پتہ چلے, اور ایک معمولی سا حکم, ایک معمولی سا فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ایک گائے کی قربانی دو. بجائے اس کے کہ جاتے کسی بھی گائے کو لیتے اور قربانی دیتے, انہوں نے 1000 سوال کیے. اس کی کیا عمر ہو, اس کا کیا ہائٹ ہو, اس کا کیا کون سا رنگ ہو, وہ کیسا ہو, فلاں فلاں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو رویہ دکھایا, ایک نبی کے ساتھ جو احترام ہونی چاہیے, جو تعظیم ہونی چاہیے, وہ نہیں دکھایا.
قرآن مجید میں گائے کے اس واقعے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودی قوم وہ کیسے باغی قوم ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ان کے لیے ہم دشمن ہیں، صحیح ہے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا وہ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا. الذین یقتلون النبیین بغیر حق، اپنے نبیوں کا ناحق وہ قتل کرتے تھے. اپنی ضرورت تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ کے پاس پوچھو اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے، اس کا کیا ہونا چاہیے، اس کا کیا ہائٹ ہونا چاہیے، وہ کون سی عمر کا ہونا چاہیے، داغ ہوں تو کس کیا ہونے. 1000 بار موسیٰ علیہ السلام کو بار بار انہوں نے پھرایا. ایک اور سورہ طٰہٰ میں گائے کا واقعہ نظر آتا ہے، تذکرہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آنے کے درمیان میں انہوں نے سامری نے گائے کا ایک بچڑا بنایا، گائے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پرستی شروع کی. دوسرا پہلو یہ اس حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گائے ان کی نظر میں شروع سے ہی قابل تقدس ہے. گائے کی پوجا کرنا، گائے کی پرستش کرنا، گائے کی عظمت اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا. انہوں نے تو سچی توبہ کر کے ایمان لائے، موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کے پاس استقامت انہوں نے دکھایا، تو کاٹ لے ہمیں سولی پہ لٹکا دے، لیکن ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. ایسا ایمان ان کا چند دنوں میں گائے کی پرستش میں متزلزل ہو گیا، یہ ثابت قدم نہیں رہ سکے. تو دوسری چیز یہ بتا رہا ہوں کہ گائے کے حوالے سے کہ ان کے نظر میں گائے ایک بہت بھی بڑا تقدس ہے، یہ ہمیشہ سے پوجا کرتے ہیں، تقدس کرتے ہیں. اب ایک اور بات میں آپ کے سامنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 3 بڑے اقوام ہیں، 3 بڑے قوم. پاپولیشن کے حساب سے سب سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ جی، عیسائی، کرسچنس. اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد یہودی ہیں. یہودی تو 2-3% ہیں، لیکن طاقت کے لحاظ سے وہ سب سے آگے ہیں، پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں. اور بیت المقدس کبھی نہ یعنی ہر وقت کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے، تو کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا ہے، تو کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا ہے. بیت المقدس ان تینوں کا ایک مرکز موضوع ہے. ہمیشہ بیت المقدس کے لیے تینوں آپس میں لڑے ہیں اور اس کے لیے آپس میں ان کی جنگیں ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کے مطالعے سے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ تینوں دشمن نہیں ہیں، یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق و اسماعیل کی اولاد ہیں، یہ بھائی ہیں آپس میں. لیکن ان کا آپس میں جو تناؤ ہے، اختلاف ہے، وہ رسالت اور امامت کے معاملے میں ہے. یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، جبکہ یہ انتظار کر رہے تھے، ان دونوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. عیسیٰ مسیح آئیں گے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ انتظار کر رہے تھے. لیکن جب آئے تو انہوں نے ایمان نہیں لایا. نصارہ، عیسائی، وہ تو بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ اب ایک اور نبی آنے والا ہے جو دین کو مکمل کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے دین کو مکمل نہیں کیا، ان کی کتابوں میں ساری چیزیں ہیں، لیکن جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ بھی ایمان نہیں لائے. اور یہ دونوں ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. تیسری بات آپ کے سامنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ 3 قومیں اپنے ایک امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تینوں قومیں. عیسائی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. کرسچنس وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے ایک بہت بڑے امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام. بہت ہی مسلمانوں کی بہت ہی خستہ اور بہت ہی خطرناک حالات میں جو مسلمان انتہائی مجبور، لاچار، بے بس، مسلمانوں کا خون انتہا کوئی ان کی قیمت نہیں رہے گی، ایسے حالات میں امام مہدی آئیں گے. کچھ عرصہ گزرے گا، امامت کریں گے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے.
عیسائی ہو یا مسلمان ہو، یہ دونوں انبیاء کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے نقطہ یہ، آپ اس پر سمجھنے کی کوشش کیجئے. عیسائی ہو یا مسلمان ہو، ان کو انتظار ہے کسی نہ کسی نبی کا، اپنے امام کا. یہودیوں کو بھی کسی نبی کا انتظار ہونا چاہیے. ہم کو یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودی کتنی بدترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی باغی قوم ہے، اور کتنی بغاوت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتی ہے. ان کو کسی نہ کسی نبی کا انتظار ہونا چاہیے، بلکہ ان کو انتظار ہے شیطان کا، دجال کا. اب یہ جو قربانی دے رہے ہیں یا دیے ہیں یا دینے والے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ دجال کی آمد کے خوشیاں منائیں گے. یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنا ویژن بالکل قریب دیکھ رہے ہیں. اب اس وقت پوری دنیا میں یہودی اور زیونسٹ کرسچنز بہت خوش ہیں کہ اب ہمارا دبدبا اور پوری طرح سے ہمارا اب غلبہ ہونے والا ہے. اور جو مسلمان ان حالات سے واقف ہیں کسی قدر پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اور وہ عیسائی جو یہ دجال کے فتنوں کو جانتے ہیں، وہ بھی پسند نہیں کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو. بلکہ میں جہاں تک دیکھا ہوں کہ مسجدوں سے زیادہ چرچوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو دجال آئے گا، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ عیسائیوں کو بھی قتل کرے گا، ختم کرے گا. فتنوں سے ہم محفوظ نہیں رہیں گے. یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا. ایک تو یہ ہے کہ یہودی قوم، ان کی فطرت کیا ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، دوسرے اقوام کے ساتھ، گائے کے سلسلے میں ان کا کیا تصور ہے. دوسری چیز یہ بتایا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ ہمارے دشمن ہیں. احادیث اس سلسلے میں کیا پیشن گوئیاں دے رہی ہیں. ہو سکتا ہے یہ بالکل بیکار باتیں ہوں، یہ لال گائے، ان کی قربانی ہے نا، یہ جو بھی ہو رہا ہے بیکار چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ کرے بالکل بیکار بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ اس کے ذریعے سے وہ جو ان کی کتابوں میں جو ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں اگر پورا بھی ہو جائے، تو احادیث بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. احادیث بھی آئینہ دکھا رہی ہیں کہ مسلمانوں کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے. ایسے حالات میں جب بیت المقدس ان کے قبضے قدرت میں آئے گا، ان کے قبضے میں آئے گا، اور پوری طرح سے یہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو ڈھائیں گے، پوری طرح سے ڈھائیں گے، اور یہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے. احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بالادستی دیں گے، اور وہاں سے یہ خاص پوری دنیا میں اور خاص کر پورے عرب میں طوفان برپا کریں گے، عام قتل و غارت کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ گھروں میں گھس گھس کر عرب نوجوانوں کو یہ قتل کریں گے. اب عرب نوجوان مجبور ہوں گے ان حالات میں، بہت خون خرابہ ہوگا، بلکہ بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. اس وقت کی دنیا کی جو بڑی بڑی قومیں ہیں، سپر پاور ہیں، یہ ان کا ساتھ دیں گی. مسلمان بھی جنگ کرتے رہیں گے یا دفاع کرتے رہیں گے، لیکن ڈیفنس کے پوزیشن میں ہوں گے اور کمزور حالت میں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایسے دور میں 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے. 1/3 حصہ تو ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہوگا، شہید ہو جائے گا. ایک حصہ مسلمانوں کا 1/3، 1/3 حصہ وہ اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھے گا، اپنے آپ کو ان حالات سے لا تعلق بنا لے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعد میں یہ توبہ بھی کریں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ابھی محترم حسن الزمان صاحب کی تقریر سننے کے بعد مجھے لگا کہ آپ وہی باتیں بتا رہے تھے. حالات کسی بھی قسم کے آئیں تو ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم تو موت سے ڈرتے بھی نہیں. موت تو کہیں بھی آئے گی، اور موت وقت پر آتی ہے. اور شہادت کے جذبے کے بغیر جو مرتا ہے وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے. اللہ کے نے فرمایا ہر مسلمان کو شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے. شہادت کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ہم تلوار سے اور بندوق سے لڑیں.
یہ آنے والی ان فتنوں کا مقابلہ قلم سے، تقریر سے، زبان سے اور مختلف طریقوں سے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمانوں کا 1/3 حصہ رہے گا جو ان تمام چیزوں سے لا تعلق رکھے گا، بحث نام کے مسلمان رہیں گے، وہ انسٹاگرام پہ رہیں گے، فیس بک پہ رہیں گے، واٹس ایپ پہ رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے کیا صورتحال ہے، 1-2% مسجدوں میں ہے، 98% مسلمانوں کے بالخصوص نوجوان وہ آپ کو روڈوں پہ لگیں گے۔ ابھی آتے ہوئے دیکھا میں، روڈوں پر ہیں۔ لیلۃ القدر کی کیا عظمت ہے، لیلۃ القدر کی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صحابہ نے یہ فکر لاحق ہوا صحابہ کو، یا رسول اللہ ہماری عمریں مختصر ہیں لیکن اس سے پہلے کی قوموں نے بہت اجر و ثواب کما لیا ہے، وہ مستحق ہو گیا، ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل کیا اور بتایا کہ مسلمان تمہاری عمر 60-70 سال بھی ہے لیکن تم لیلۃ القدر کو پا لیتے ہو تو ہر لیلۃ القدر میں 84 سال کے اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے پوری آبادی ہماری وہ آؤٹ آف مسجد ہیں، اپنے آپ بظاہر ٹوپی لگا کے رہتے ہیں، اب ہم سے بھی اچھے اچھے جبے پہن کے روڈوں پہ دیکھا میں ابھی، زبردست لباس میں ہیں وہ لوگ، لیکن مسجد سے دین سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر سحری پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 ایسا ہوگا کہ اپنے آپ کو وہ دین سے اور مسلمانوں کے ان پرابلم سے اور مسلمانوں کے ان مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، بعد میں ہوش آئے گا توبہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 ایسا ہوگا جو ان کا مقابلہ کرتا رہے گا، لڑتا رہے گا، ان کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ مقابلہ کا مطلب ہے کہ ہم جنگ کا میدان تصور کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جنگ تو آخری صورت ہے، کوئی میڈیا میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، کوئی اسکول میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، دین کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اور یہودیوں کی فتنے سے بچانے کے لیے کوئی محلوں میں کام کر رہا ہے، کوئی بازار میں کام کر رہا ہے، لیکن اس چلتے پھرتے مسلمان ان 1/3 مسلمان کا یہ شے ہوتا ہے کہ آنے والے ان یہودیوں کے فتنے سے، ان دجال کی فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں، مسلمانوں کو بچائیں۔ یہ جو کوشش ہوتی ہے، اللہ کے نے فرمایا کہ 1/3 ہوگا، اور اس حدیث میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ باضابطہ فزیکل جنگیں ہوں گی۔ تو ایک حصہ ان سے لڑائی کرتا رہے گا، جنگیں کرتا رہے گا، مقابلہ کرتا رہے گا، لیکن ان کی قوت ناکافی ہوگی، ان کے لیے وہ قوت ناکافی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت امام مہدی آئیں گے۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا امام مہدی کے سلسلے میں کیا احادیث ہیں۔ امام مہدی کے سلسلے میں اس سے مختلف کوئی بات آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ کیا جابر صاحب اس کے نفی میں سنے ہیں آپ لوگ؟ جی کیا؟ ہاں یہ تھا، نہیں اس کے نفی میں، اس کے خلاف میں ہاں ہاں جی جی ہاں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مہدی علیہ السلام کا کوئی تصور نہیں ہے، مہدی وحدی کچھ بھی نہیں ہے، مہدی وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں۔ لیکن جمہور علماء اور اکثر علماء ان کی رائے ہے کہ نہیں، امام مہدی الگ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں۔ جو متواتر احادیث آئی ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحتاً کہا ہے کہ نہیں، امام مہدی کا تصور ہے۔ متواتر احادیث سے یہ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہمارے بھائی صاحب نے ایک اچھی حدیث بتائی کہ وہ قریش میں سے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس والزلازل فیملأ الارض قسطا وعدلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، مہدی آئیں گے ایک زمانے میں، ایسے حالات میں آئیں گے جب بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے اور میری امت پر بڑا اختلاف آئے گا۔ ایک تو یہ یہودیوں کا غلبہ، یہودیوں کے قتل و غارت گری،
اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خود مکہ میں مسلمانوں کا آپس میں بڑا اختلاف رہے گا، 3 امام آپس میں لڑیں گے اور مسلمانوں کو کوئی ان کا امام نہیں ہوگا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور مکہ میں لوگوں پر بیعت لیں گے، پھر مسلمان امام مہدی کو پہچانیں گے اور بیعت کریں گے۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری طرح سے یہودی عدل و انصاف کو ختم کر چکے ہوں گے، کوئی عدل، کوئی انصاف، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی خیر اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہر طرف قتل و غارت گری، خون خرابہ، بلکہ باطل کے دم بھرنے والوں کی دنیا ہوگی۔ حق جو کہے گا، حق کے لیے کھڑے گا، اس کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی۔ باطل کی گواہی دینے والوں کی، جھوٹ کی گواہی دینے والوں کی اور ناجائز کے گواہی دینے والوں کی دنیا رہے گی، یہ اچھے مسلمانوں کی دنیا سکڑ جائے گی۔ ایسے وقت میں امام مہدی آئیں گے اور آپ کہیں گے یہ جو ظلم و جور اور ناانصافی رہے گی، آپ پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ بہت تفصیلی احادیث ہے، میں آپ کے سامنے ساری چیزیں نہیں سکتا۔ امام مہدی کہاں سے آئیں گے، کون ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من اصل الخروج من ناحیت الشرق، عرب کا شرق، کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ شرق سے آئیں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اس پر، آپ لوگ سنے ہوں گے، بڑی جامع گفتگو کرتے ہیں۔ شرق آج کا پاکستان اور افغانستان کا کوئی علاقہ ہے۔ ایک اچھا نکتہ انہوں نے بتایا، بڑا زبردست نکتہ ہے کہ امام مہدی اپنے ساتھ 70,000 کی فوج اور کالے جھنڈے ان کے ہوں گے، وہ جھنڈے لا کر پھر بیت المقدس میں وہ نصب کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور اب 70,000 فوج کو لے کر آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جس علاقے سے آئیں گے وہاں پر اسلامی شریعت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں پر اسلامی شریعت رہے گی، اسی کے بل بوتے پر وہ ایک فوج کو تیار کر کے لے کر آئیں گے اور پھر یہودیوں کی اس فتنے کو ختم کریں گے۔ بہت ساری خوشخبریاں اس سلسلے میں بتائی کہ امام مہدی آئیں گے، مسلمانوں میں پر بڑی خوشحالی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ پھر یہ جو فتنہ یہودیوں کا ہے ایک لمبا عرصہ چلے گا، مسلمان بہت مظلوم رہیں گے، مارے پٹے، بلکہ غریبی فقیری، ان کا کوئی گھر نہیں ہوگا۔ ابھی SIO کا جو کیمپین چلا ہے اس سلسلے میں، انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک پیج میں بتایا کہ کیا فلسطین میں نقصان ہوا، کتنے ہاسپٹلز ختم ہوئے، کتنے لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، بلکہ کتنے ہزاروں گھر ڈیمولش ہو گئے، 750 سے زیادہ مسجدیں شہید ہو گئی ہیں، کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے بھی بھیانک منظر دنیا کا ہوگا، مسلمان بے گھر ہوں گے، ان کا کوئی آسرا، کوئی سایہ، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اسی لیے احادیث میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ امام مہدی آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے بڑی خوشحالی آئے گی، ہر طرف الحمدللہ بڑی خوشحالی۔ حدیث میں اس کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک ضرورت مند آدمی آئے گا اور خزانچی اپنے امیر، اس علاقے کے امیر کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، تو کہا کہ آپ جائیے خزانچی کے پاس، لے لیجیے جا کر۔ وہ صاحب خزانچی کے پاس جائیں گے اور خزانچی بڑے آرام سے بولے بھائی لے لو جا کے۔ وہ بہت ساری چیزیں سمیٹ لیں گے، لے لیں گے، لیکن لینے کے بعد ان کا دل ملامت کرے گا کہ ان ساری چیزوں کا مستحق تو میں نہیں ہوں، مجھے تو چند چیزیں چاہیے۔ تو پھر خزانچی کو بتائیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس اس کا چند چیزیں چاہیے۔ تو خزانچی کہیں گے کہ نہیں، ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم نے دے دیا تو پھر واپس لینا نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی خوشحالی مسلمانوں میں آ جائے گی، بڑی خوشحالی آئے گی، انصاف، عدل خان، اور بیت المقدس کے وہ فاتح بنیں گے۔ اب تک مسلمانوں میں 2 دور گزرے ہیں جس میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ ایک ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغیر جنگ کے، بغیر وہ جنگ نہیں ہوئی، علماء نصارہ اس وقت عیسائیوں کے ہاتھ میں بیت المقدس تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کو پسند کیا اور کہا کہ ہماری کتابوں میں
ایسے خلیفہ کی پیشن گوئی بتائی گئی کہ ایک خلیفہ آئے گا، وہ اس طرح سے عدل و انصاف قائم کرے گا، اور جب تم اپنی ایسے خلیفہ کو پاؤ تو بیت المقدس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھو۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو بیت المقدس فتح ہوا تو وہ جنگ نہیں تھی، خود نصارہ نے حضرت عمر فاروق کو باعزت بلایا اور بیت المقدس حوالے کیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، ٹائٹس نام کا بادشاہ ایک آیا اور بیت المقدس اور فلسطین پوری مسلم آبادی تھی، پوری مسلم آبادی کو تہس نہس کر دیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا اور بیت المقدس کو ڈھا دیا پوری طرح سے۔ 150 سال کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی، وہ ترک کے تھے، وہ خفیہ ایک نوجوان تھا، خفیہ طور پر نوجوانوں کو تیار کیا، لوگوں کو تیار کیا، جہاد پر ابھارا اور ایک بھاری فوج لے کر پھر اس زمانے کا ایک اور بادشاہ تھا، اس پر حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کیا اور بیت المقدس دوبارہ آیا۔ اور پھر اتنے سالوں کے بعد، چند سالوں پہلے دوبارہ 19 کے بعد، 1947 کے بعد یا 60s میں پھر دوبارہ یہودیوں کا اس پر قبضہ ہوا ہے۔ تو تیسری مرتبہ جو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا وہ امام مہدی کے ہاتھ میں آئے گا، اور قیامت تک بیت المقدس حفاظت میں رہے گا۔ دجال بھی آئے گا لیکن بیت المقدس پر دجال کا قبضہ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ پھر ایک زمانہ گزرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ بھائی حدیث میں آپ 7 سال یا 8 سال حکومت کریں گے پوری دنیا پر، آپ رہیں گے، لیکن دجال آئے گا۔ دجال آئے گا تو دجال آنے کے بعد عرفان صاحب کی نیند بھگنی چاہیے کہ دجال آنے کے بعد دجال کوئی جنگ و جدال نہیں کرے گا، کوئی جنگ نہیں کرے گا، اس کو جنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، مار پیٹ، قتل و غارت گری کچھ نہیں چاہیے، بلکہ دجال کے ایسے فتنے ہوں گے کہ اچھے مسلمان دجال کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے، اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ البتہ دجال، یہ جو مسلمانوں کی خوشحالی آئے گی، حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آزمائیں گے مسلمانوں کو، 3 سال تک بارش نہیں ہوگی، 3 سال تک بارشیں نہیں ہوں گی، پھر مسلمانوں پر بڑا خستہ حال آئے گا، پھر غریبی فقیری ان کا مخدر بنے گی۔ ایسے دور میں دجال آئے گا، دجال آئے گا، اللہ تعالیٰ دجال کو ایسی قوت دے گا کہ کوئی وہ جنگ اور جدال نہیں کرے گا، بلکہ بارش نازل کرائے گا، پورا موسمیات اس کے کنٹرول میں رہیں گے، خشک زمین کو وہ لہلہائے گا، سدا بہار کرے گا، لوگوں کو مالدار بنائے گا، خاص کر عورتوں کو سونے اور ہیرے اور جواہرات سے نوازے گا، اور سب سے زیادہ عورتیں دجال کے اس فتنے میں رہیں گی۔ احادیث میں اس زمانے میں سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آج کے زمانے میں آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہلکی پھلکی جو باتیں احادیث میں ایسا نہیں ہے کہ دجال کے فتنے بہت خطرناک رہیں گے اور مسلمانوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، سمجھ میں بھی نہیں آئیں کہ ہم دجال کے فتنے میں پھنس گئے ہیں۔ بڑے خطرناک فتنے ہوں گے، لیکن ثابت قدم لوگ بھی رہیں گے۔ احادیث میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک دجال آئے گا، ایک نوجوان کو اپنی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ تیرے ماں باپ جو مر چکے ہیں میں انہیں زندہ کروں گا، کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ ماں باپ کو دوبارہ لائے گا، شیطان ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور اس بیٹے کے گھر میں رہنے لگیں گے اور وہ بیٹا ایمان لگے۔ ایک مثال ہے یہ حدیث میں، ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات ہو جائیں گے۔ انہیں ایسی کچھ صلاحیتیں اور قدرتیں اللہ تعالیٰ دجال کو دے گا آزمائش کے لیے، پھر اس کے ان فتنوں کو دیکھ کر لوگ دجال کے فتنے میں آئیں گے، دجال کے داؤں میں پھنسیں گے، دجال کے جال میں پھنسیں گے۔ حدیث میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس فتنے کہ صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مسلمان صبح کو کافر ہو جائے گا،
لیکن ثابت قدم مسلمانوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ بہت مختصر مسلمان ہوں گے لیکن وہ ثابت قدمی دکھائیں گے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور ایک نوجوان کو اپنی طرف دعوت دے گا۔ نوجوان کہے گا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو دجال ہے، میں تیرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں، میں پہچان لیا ہوں کہ تو دجال ہے۔ اس نے کہا کیا میں تجھے قتل کروں، تیرے جسم کے 2 حصے بھی کر دوں، دوبارہ ان حصوں کو ملاؤں، اس میں جان ڈالوں، تجھے زندہ کروں، تب بھی؟ لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں گے، لوگ خواہش ظاہر کریں گے کہ یہ تماشا کر کے دکھاؤ۔ دجال اسے قتل کرے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر ملائے گا، جان ڈالے گا۔ وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوگا، کہے گا کہ اب تجھ پر ایمان لا، وہ کہے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جان جانے کے باوجود بھی مسلمان ثابت قدمی دکھائیں گے۔ ایسے مسلمان، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے مسلمان بنا۔ ثابت قدم دکھانے والے مسلمان بھی ہوں گے لیکن بہت گنے چنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ہی دجال کی فتنوں سے آگاہ کیا تو صحابہ نے اس دور میں ہی دجال کو تلاش کرنے لگے، شاید ابن سیاد دجال ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ دجال نہیں ہے۔ ہم تو قیامت سے پہلے دجال کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ بتایا کہ بھئی دجال ہے یا کل آنے والا ہے، تب جا کر ہم محفوظ رہیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے میں پوری دنیا پھنس چکی ہوگی، بہت سارے مسلمان بھی پھنس چکے ہوں گے، پوری طرح سے وہ لپیٹ لے گا، پوری طرح سے۔ لیکن کچھ مسلمان ہوں گے جو اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، امام مہدی بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کہیں عصر ہے، کہیں فجر ہے۔ علاقے دمشق کے ایک مسجد میں جہاں امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی پہچان لیں گے، امامت کے لیے بلائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس امتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور آپ امام ہیں، میں مقتدی ہوں۔ امام مہدی کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں دجال کا مقابلہ کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ کریں گے۔ شاید اس سلسلے میں ہم لوگ اتنی توجہ سے اس بات کو نہ سمجھیں یا اتنا یقین سے نہ سنیں، لیکن یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہودیوں کے خاتمے کرنے کا ہم سے زیادہ یقین ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی جہاں جہاں بھی جا کر چھپیں گے، در و دیوار، ہر چیز، ہر درخت، ہر چیز بتائے گی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہودی یہاں چھپا ہے، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے۔ اور اسرائیل اس وقت غرقد درختوں کی بڑی بڑی حفاظت کر رہا ہے، ان جھاڑوں کی۔ اور اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ یقتل ابن مریم بباب لد، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے دروازے پر ماریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو ختم کریں گے، اور احادیث میں آتا ہے کہ سارے اقوام عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تو مسلمان، عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ یہودیوں میں سے بھی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دے گا وہ ایمان لائیں گے، بہت کم یہودی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک کو ختم کریں گے۔ پھر دجال پوری دنیا میں اپنے آپ بھاگتے بھاگتے بھاگتے، لد ایک مقام ہے، آج ایئرپورٹ ہے لد، وہاں جا کر چھپے گا۔ کیا بھائی اس سے بھی محفوظ جگہ کچھ بھی نہیں ہے چھپنے کے لیے؟ لد آج بھی ایک ایئرپورٹ ہے، وہ ایئرپورٹ صرف فلائٹس کا نہیں ہے، وہاں سے اسپیس میں راکٹ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی اور ہائی ٹیکنالوجی جو ایئرپورٹ ہے وہ وہی ہے جہاں سے اسپیس کو راکٹ جاتے ہیں۔ ابھی دنیا اتنی ترقی نہیں کی جو باب اللد میں ہے۔ تو دانشور حضرات، جو علماء حضرات جو اس پر گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے ایک نقطہ بتایا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہندوستان کے بہت اچھے عالم دین ہیں، نام بھول رہا ہوں، منظور نعمانی صاحب کے فرزند سجاد نعمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب،
اس پر گفتگو کرتے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ دجال کو نہ پہاڑ میں نہ سمندر میں نہ کہیں اور جگہ محفوظ ہے، وہ بھاگتے 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 لطف پر اس پر آئے گا کہ وہ راکٹ پکڑ کر اسپیس پر چلا جائے، وہ اس کوشش میں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑیں گے اور ماریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں شانتی، امن، اسلام کو قائم کریں گے، اس دنیا سے خنزیر ختم ہو جائے گا، اس دنیا میں شراب نہیں ہوگی، اس دنیا سے بے حیائی، بے پردگی، عریانیت، سب چیزیں ختم، اسلامی شریعت کو پوری دنیا میں قائم کریں گے۔ چونکہ ہر انسان کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، آپ کی موت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن امت محمدی میں سے آئیں گے، پھر ان کی موت ہوگی، ان کی وفات ہوگی، پھر وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ دنیا اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمان زندگی میں بدل جائے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ بالآخر قیامت کو برپا کریں گے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی چل رہے موضوع کے حوالے سے چند باتیں رکھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ زمانہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اچھے دن ہو یا کھٹے دن ہو، زمانہ چاہے آرام دہ ہو یا آزمائش کا ہو، مسلمان کو یہ سبق ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی کامیابی ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر دجال آ جائے یا دجال کے فتنوں کو محسوس کرے، اصل میں یہ احادیث میں جو بات آئی ہے وہ دجال کا ظہور ہے۔ ہمارے علماء اور دانشوروں کا خیال ہے کہ دجال آلریڈی ہے، اس دنیا میں آلریڈی دنیا میں ہے، وہ آہستہ آہستہ فتنوں کو بھیج رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اب دیکھ رہے ہیں ہم، یہ دجال کے ہی فتنے ہیں، لیکن پوری طرح سے اس کا ظہور، پوری طرح سے جو آنا ہے وہ ابھی نہیں ہے، وہ آگے ہوگا۔ تو دجال کے فتنوں سے یہ ہلکے پھلکے فتنے ہو یا آج کی دنیا میں برپا فتنے جو ہمیں دین سے غافل کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، سارے فتنے ہیں۔ اس سے دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد، آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا فرماتے تھے، ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اے اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا جیسے کہ وہ کما انزلت، تو پھر دجال آ بھی جائے گا لیکن دجال کا تسلط اس انسان پر نہیں ہوگا۔ اور سورہ کہف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ پابندی کے ساتھ سورہ کہف پڑھتے تھے، 110 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا دجال آ بھی جائے گا تو دجال تسلط قائم نہیں کر سکے گا، لہٰذا ہم سورۃ الکہف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابتدائی 10 آیتوں کو جو حفظ کرے گا وہ بھی دجال کی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ سورہ کہف دجال کے فتنوں سے محفوظ کرے گا؟ سورہ کہف میں 4 واقعات ہیں، 4 واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات۔ یہ ایک واقعے میں بتایا کہ اصحاب کہف کے ذریعے سے بادشاہ یا دجال کے حکم کے تابع ہوتے انسان کو ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ چند نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہت زبردست لائف کو، سٹی کے لائف کو، شہر کے لائف کو، شہر کی زندگی کو قربان دیتے ہوئے جا کر ایک غار میں پناہ لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال رکھا۔ سورہ کہف میں بہت سارے سائنٹیفک پہلو ملتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری سائنٹیفک باتیں ہیں سورہ کہف میں۔ مثلاً آپ بتائیے، میں کھڑا ہوں، ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دن کھڑوں گا کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، ایسا ہی رہوں گا۔ 10 دن رہوں گا، 15 دن کے بعد میرے فیس میں کچھ چینجز نظر آئیں گے، مونچھ بڑے ہو جائیں گے، ہے نا، داڑھی تو میری نہیں آتی
لیکن اگر آنی ہے تو بال بڑے ہو جائیں گے، ناخن بڑے ہو جائیں گے، 1 مہینہ 1 سال کھڑا ہوں گا. تو جو اصحاب کہف 300 سال تک رہے غار میں، ان کو لگا کہ ادھر سے ادھر پلٹے ہیں بس، تو بھوک ہوئی، ایک آدمی گیا باہر، تو جیسا جس حالت میں سوئے وہ ویسے ہی تھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کے چہرے بدلے، نہ ان کے ناخن بڑھے. 300 سال کا آدمی کیسے ہوتا ہے؟ کوئی دیکھ کر بازار میں ان کو کوئی تعجب ظاہر نہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے. سائنٹیفک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ غار کو ایسا آئسولیٹ کیا، اس غار میں ان کی ایسی حفاظت کی کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور سورج کا آنا اور جانا، سائنٹیفک چیزیں، گفتگو بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ غار بھی ایسا تھا کہ اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف اس لیے پڑھنے کو کہا کہ اس میں 4 واقعات ہیں، 4 واقعات میں 4 فتنوں کا ذکر ہے، اور یہ دجال انہی 4 فتنوں میں مبتلا کرے گا. پہلا واقعہ ایمان کا، دوسرا واقعہ دولت کا، تیسرا واقعہ علم کا، اور چوتھا واقعہ اقتدار کا. علم کے ذریعے سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اقتدار آ جائے تو فتنے میں مبتلا کرتا ہے نا. تو پھر دولت ہے، دولت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا، وہ 2 باغ والے، ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا، ایک اکڑو تھا، ایک ایماندار تھا. وہ پورا واقعہ پھر آخر میں جب اس کا جو اکڑو تھا، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، اس کا باغ تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوا. اس نے کہا، قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اس نے کہا کاش میں شرک نہ کرتا. بھائی اس نے تو کوئی شرک نہیں کیا، کیا مطلب ہے یہاں پر؟ وہ کوئی شرک نہیں کیا، یہاں تو مال کی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہ مال کا مالک میں ہوں، بس مال کے معاملے میں گھنٹ. یہ معلوم ہوتا ہے جو آدمی مال کی محبت میں اس طرح سے مبتلا ہو جاتا ہے تو دجال کو آسان ہے کہ اس کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے. جو انسان مال کو خدا کا درجہ دیتا ہے، مال اس کے جیب میں نہیں بلکہ مال اس کے دل میں ہوتا ہے، تو پھر دجال ایسے مسلمانوں کو بڑی آسانی سے اپنے فتنے میں. سورہ کہف اس لیے کو پڑھنے کو کہا گیا، مالدار کا جو وہاں کیریکٹر پیش کیا جا رہا ہے کہ مال کے گھمنڈ میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، مال کو اس حیثیت سے کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، مال کے بہت سارے حقوق پہچانے اور مال کا صحیح صرف انسان کرے. علم کا فتنہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا، پھر اقتدار کا. اقتدار آنے کے بعد ذوالقرنین نے جو کارنامے انجام دیے، انہوں نے ایسی دیوار بنائی کہ قیامت سے پہلے تک جو دیوار بنائی اس میں یاجوج و ماجوج رکھنا نہیں کر سکتے. یاجوج و ماجوج کے فتنے اور فساد سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے ایک دیوار بنا کر گیا تو بتایا کہ تمہیں اقتدار آئے، کرسی آئے، کوئی منصب آئے تو دنیا کے خیر اور دنیا کی بھلائی کا کام کرو. دوستو سورہ کہف ہم پڑھیں، ہم پڑھنے کی ہر جمعہ پڑھیں، عادت ڈالیں سورہ کہف، انشاءاللہ دجال کے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے. بہرحال جو آنے والے حالات مستقبل قریب میں یا بعد میں کسی بھی قسم کے ہوں، ہم یہی دعا کریں اپنے لیے، ہم سارے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے قاری بنائے، قرآن مجید کے حامل بنائے. اور بالخصوص آج کی یہ آخری تاخیرات میں بس چند لمحے بچے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، بالخصوص تنہائی میں اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ کر کے. یہ جو وقت گزر رہا ہے، آدمی تنہائی میں اکیلے میں اللہ کے سامنے بیٹھے، کچھ نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، تلاوت کرے، گڑ گڑائے. پھر اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہو نہ ہو، اگلا رمضان رخصت ہو رہا ہے اور لیلۃ القدر شاید آج لیلۃ القدر ہو، تو ہم پوری طرح سے ان فیوز و برکات کے مستحق بننے کی ہم دعا کریں اور آنے والے حالات مسلمانوں کے موافق ہو، آنے والے حالات مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے لیے امن و چین کا. اب ہندوستان کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرے وہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرے، یہ دعائیں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سلسلے میں جو غلط پلاننگ جو رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کے دلوں میں ہماری نرمی پیدا کرے، اسلام کی طرف نرمی پیدا کرے،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔